بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 10ویں کلاس کی اسلامیات کا تیسرا سبق پڑھنا ہے۔ آج ہم نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تشریح پڑھنی ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے سورہ احزاب کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور تشریح پڑھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کا ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آیت کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر ہم ترجمہ پڑھیں گے، پھر ساتھ ساتھ اس کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل أضياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 4 ہے جس کی ابھی ہم نے تلاوت کی۔ اب اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ پہلے پڑھیں گے، ایک ایک لفظ کا پھر اس کا پورا ترجمہ کریں گے، سلیس ترجمہ، اور اس کے بعد اس کی تشریح ہوگی۔ تو سب سے پہلے ما، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ یہ ما نافیہ ہے، نفی کے لیے آتا ہے۔ ما نہیں، جعل بنایا، ما جعل نہیں بنایا، اللہ نے، ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے۔ لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، رجل کا معنی ہوتا ہے مرد۔ ما جعل اللہ لرجل نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے لیے، من قلبین 2 دل، قلب کہتے ہیں دل کو۔ اب اگر کاف 2 نقطہ والی سے ہو جیسے یہاں ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور اگر کاف کش والی ہو جس سے کتاب لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کتا۔ تو قلبین 2 دل، اللہ نے کسی مرد کے 2 دل نہیں بنائے۔ کہاں؟ فی جوفہ، اس کے سینے میں، اس کے پہلو میں۔ جوف ویسے پیٹ کو کہتے ہیں، تو یہاں پر اس کا درمیانی حصہ ہوگا، یعنی پہلو، اس کے سینے کے اندر اللہ نے 2 دل، کسی کے دل 2 نہیں بنائے، بلکہ ہر شخص اس کا ایک ہی دل ہوتا ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ اسی طرح وما جعل، اور نہیں بنایا، پیچھے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہی مراد ہوگا، اور نہ بنایا اللہ نے ازواجکم تمہاری بیویاں، زوجہ اس کی جمع ازواج آتی ہے، ازواجکم تمہاری بیویاں، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو، اللائی وہ عورتیں جو تمہاری ہیں، تظاہرون تم نے زہار کیا ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں۔ اس کی تشریح بعد میں آئے گی کہ زہار کیا ہوتا ہے، اور زہار کی وجہ سے عورت جو ہے وہ ماں نہیں بنتی۔ اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جن سے تم نے زہار کیا، اللہ تظاہرون جن سے تم نے زہار کیا، منہن امہاتکم ان تمہاری بیویوں میں سے تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ادیاءکم ابناءکم، ادیاء دعویٰ سے ہے نا، جس کا تم نے دعویٰ کیا، ابناءکم تمہارے بیٹے، یعنی جس کو تم پکارتے ہو بیٹا، لے پالک بیٹا۔ ذالک قولکم، ذالکم قولکم یہ تو تمہاری باتیں، قولکم ذالکم یہ قولکم تمہاری باتیں، بافواہکم تمہارے منہوں کی باتیں، یعنی صرف یہ تمہارے منہ کی بات ہے، کہہ دینے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقول الحق، واللہ واو کا معنی اور اللہ اس میں جلالت، یقول فرماتا ہے، حق کہتا ہے،
وہ اور وہی یعنی وہ اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے السبیل سیدھے راستے کی۔ اب یہاں پر ایک ایک آیت میں سے ایک ایک لفظ کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اب اس کا ہم سلیس ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ہے، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے پہلو میں دو دل، اور نہ بنایا تمہاری بیویوں کو جن سے تم نے زہار کیا تمہاری مائیں، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا۔ یہ تو تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اب اس آیت میں تین مختلف چیزوں کا ذکر ہوا ہے، تو اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یہاں تک ایک بات ہوئی کہ اللہ نے کسی مرد کے دل میں، مرد کے پہلو میں، سینہ میں دو دل نہیں بنائے، ایک بات یہ، اور دوسرا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو، وہ بیویاں جن سے تم نے زہار کیا ہو تمہاری ماں، یہ دوسرا مسئلہ، اور وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا تمہارے لے پالکوں کو، منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا، ذالک قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں بنایا اللہ نے کسی مرد کے پہلو میں دو دل۔ اصل میں ابو معمر حمید فہری، یہ عرب کا ایک بندہ تھا، اس کی بہت زیادہ یادداشت تھی، بہت اچھی یادداشت تھی، حافظہ بڑا اس کا مضبوط تھا، جو بات سنتا یاد کر لیتا۔ تو قریش کہتے تھے اس کے دو دل ہیں، تو اس لیے اس کا جو حافظہ ہے وہ بہت زیادہ قوی ہے، اور وہ خود بھی یہ دعویٰ کرتا تھا ابو معمر حمید فہری کہ میرے دو دل ہیں، اور وہ یہ کہتا تھا کہ نبی اکرم نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری زیادہ دانش ہے، میں زیادہ عقل رکھتا ہوں، میں زیادہ سمجھ رکھتا ہوں۔ لیکن ہوا کیا کہ جب بدر کے میدان میں وہ آیا لڑنے کے لیے، کافر تھا، تو اور جب بھاگے کافر مشرکین، تو ابو معمر اس طرح بھاگ رہا تھا کہ اس کی ایک جوتی اس کے ایک ہاتھ میں تھی اور ایک پاؤں میں تھی، یعنی ایک جوتی اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی اور دوسری جوتی اس نے پہنی ہوئی تھی۔ آگے جب گیا ابو سفیان سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا لوگ بھاگ گئے۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ تمہاری ایک جوتی ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں کیوں ہے؟ تو اس نے کہا اس کی مجھے خبر نہیں، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میری دونوں جوتیاں میرے پاؤں میں ہیں۔ تو اس وقت قریش کو معلوم ہوا کہ اگر اس کے دو دل ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ منافق لوگ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دل ہیں، ایک دل وہ اپنے صحابہ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور دوسرے دل کے ساتھ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس بات کا رد فرمایا کسی بندے کے، چاہے وہ نبی ہو چاہے عام بندہ ہو، کسی کے دل دو نہیں بنائے، ہر ایک کا ایک ہی دل ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پہلو کے درمیان دو دل ہوں کہ ایک کے ذریعے سے وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف رکھے، اور دوسرے دل کے اندر کسی اور کا خوف رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کی تشریح تھی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، تو یہ اللہ نے اس کا رد فرما دیا۔ اب یہ ہے دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے، وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو، وہ بیویاں جن سے تم نے زہار کیا تمہاری مائیں، یعنی جن عورتوں سے تم زہار، اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہو، تو زہار کی وجہ سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے یہ تشریح طلب ہے، تو اب اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے
اس کے اندر زہار تظاہرون جو لفظ ہے زہار سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہے زہار کے بعد۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر زہار، جب کوئی مرد اپنی عورت سے زہار کر بیٹھتا تو وہ اس کو طلاق سمجھتے تھے جاہلیت کے اندر، اور اس اپنی بیوی کو اپنی ماں قرار دیتے تھے۔ اب زہار سمجھیں کہ زہار کیا ہوتا ہے۔ زہار ہوتا ہے کہ اپنی منکوحہ یعنی جو اس کی بیوی ہے اس کو ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دینا جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یعنی مرد اپنی بیوی کو ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دے جو اس مرد کے لیے ابدی طور پر حرام ہے، جیسے اس کی ماں ہو گئی، اس کی بہن ہو گئی، جن جن عورتوں کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے، اور ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے جس کا دیکھنا اور چھونا جائز نہیں۔ جس طرح کوئی بندہ اپنے والدہ کی جو ہے پیٹھ نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے حرام ہے، اس کو چھو نہیں سکتا، اور اسی طرح باقی جو اس کے محرم رشتے ہیں جن کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے اور ان کے عضو نہیں دیکھ سکتا، ان اعضاء کے ساتھ تشبیہ دے تو یہ زہار ہے۔ مثال کے طور پر خاوند جو ہے وہ کہے کہ اپنی بیوی کو کہے کہ تمہاری جو پیٹھ ہے یہ میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو اب اپنی بیوی کی پیٹھ کو تشبیہ دے رہا ہے اپنی ماں کی پیٹھ کے ساتھ، تو یہ زہار ہے، اور اس کو وہ طلاق سمجھتے تھے اور اس کو بیوی کو اپنی ماں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، تمہارے زہار قرار دینے سے جو ہے وہ عورت حرام نہیں ہوتی، اور نہ ہی جو ہے اس پر جو ہے تم پر وہ تمہاری ماں بن جاتی ہے، بلکہ نکاح باطل نہیں ہوتا، ہاں کفارہ جو ہے وہ شریعت کے اندر لازم آ جاتا ہے۔ وہ کفارہ زہار یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، اگر یہ بھی نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو اب یہ ان کے اندر یہ تھا، تو اللہ نے فرمایا ما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں، کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر بیٹھو، ایسی بات کر بیٹھو، تو تمہاری وہ بیوی جو ہے ماں نہیں بن جاتی۔ اسی طرح دوسری یہ چیز تھی ان کے اندر کہ لے پالک بیٹا، جس کو انہوں نے گود میں لیا ہو، یہ ان کا حقیقی بیٹا نہ ہو بلکہ گود میں لے لیا ہو اور اس کی وہ پرورش کر رہے ہوں، تو اس بیٹے کو منہ بولا بیٹا جس کو کہا جاتا ہے، اس منہ بولے بیٹے کو وہ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ حقیقی بیٹا ہے۔ اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا کہہ لیتا تو وہ اس کو حقیقی بیٹا قرار دیتے اور وہ اس کی میراث میں بھی شریک ہو جاتا، اور اسی طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب چونکہ یہ اس کا اصلی بیٹا بن چکا ہے تو اب گویا یہ اس کی جو مرد کی جس مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ فلاں میرا بیٹا ہے، تو اب اس مرد کی جو بیوی ہے یہ اس کی ماں بن جائے گی اور اس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہو جائے گا۔ تو اسی طرح وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر اس بچے نے جس کو اس نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے اگر یہ نکاح کرے گا تو نکاح کے بعد جو اس کی بیوی ہوگی اس مرد کی بہو بنے گی جس نے اس کو بیٹا بولا ہے، تو اب یہ اگر طلاق دے دے، یہ جو بچہ ہے جس کے لیے اس نے بیٹا کہا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ بیوی اپنے سسر کی طرف جو ہے نہیں لوٹ سکتی، یہ حرام ہے۔ تو یہ اس طرح کا انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا ما جعل ادعیاکم، لے پالکوں کو اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا، حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، تم اپنے منہ سے بات کر رہے ہو، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا رد فرما دیا۔ اصل میں اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت زید سے ان کا نکاح ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے طلاق دی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد زینب بنت جاش سے نکاح کر لیا تھا، تو اس وقت منافقین اور کفار نے یہ زبان تان دراز کی تھی اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ
ایسا کہنے سے حقیقت نہیں ہے کوئی، بلکہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اس مقام پہ آ جائے گی کہ جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ وہ اس کے جو ہے سسر کی طرف چاہے بیٹا اس کو طلاق بھی دے دے تو نہیں لوٹ سکتی، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے اس کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو حق بات تھی، حق بات اللہ نے بیان فرمائی اور سیدھے راستے کی طرف بھی ہدایت فرما دی۔ تو اس آیت کے اندر سبق بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں نے سمجھا کہ 1-2 آیات میں 20 منٹ میں پڑھا لوں گا، لیکن انشاءاللہ اگلے نیکسٹ لیکچر میں ہم آیت نمبر 5 کو پڑھیں گے۔ تو اب اس آیت کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر ہم نے 3 چیزیں پڑھی۔ اللہ نے کسی مرد کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور جن عورتوں سے زہار کیا جائے وہ مائیں نہیں بن جاتی، حرام نہیں ہوتی، اور دوسرا فرمایا تیسرا مسئلہ یہ فرمایا کہ جو تمہارے لے پالک بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم آیت نمبر 5 کی تفصیل پڑھیں گے، جو کہ اسی آخری مسئلہ کی طرف اشارہ ہے، وما جعل ادعیاکم ابناءکم۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں احکام کو ارشاد فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم یہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔